سمجھ آئی نہیں میرے بھائی؟ تو شرح تہذیب کا مصنف اور ہے اور شرح تہذیب کا مصنف اور ہے۔ جو تہذیب کا مصنف ہے اس کا انہیں علامہ سعد الدین تفتزانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اصل جو ان کا نام ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ مسعود، اور ان کا لقب کیا ہے؟ سعد الدین۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ عمر، اور لقب آپ کے والد کا کیا ہے؟ قاضی فخر الدین کے نام سے مشہور تھے۔ سفر کے مہینے کے اندر 722 ہجری میں خراسان کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام تفتزان ہے، اس شہر تفتزان میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کو تفتزانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ابتدائی طور پر بہت بڑی مزے کی بات ہے میرے بھائی، آپ کندزیان تھے، ٹھیک ہے؟ کیا تھے؟ بالکل کندزیان تھے۔ تو آپ کے استاد ہیں علامہ عضد الدین، ٹھیک ہے؟ تو آپ کند ذہن اور غبی و ذہن جو ہے نا کیا نام ہے، اس طرح کی کیفیت تھی، لیکن محنت بہت کرتے تھے، لگے رہتے تھے، پھر بھی سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی کہنے والے نے انہیں کہا کہ خواب میں آؤ سیر و تفریح کو چلتے ہیں۔ تو آپ نے علامہ سعد الدین تفتزانی نے ارشاد فرمایا، بھائی میں سیر و تفریح کے لیے کیسے جاؤں؟ ایک تو مجھے پہلے سے سبق یاد نہیں ہوتا، دوسرا میں سیر و تفریح کے لیے چلا جاؤں، تو میں چلا بھی جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ میرے سبقوں کا کیا بنے گا؟ اس نے پھر دوسری بار کہا اور سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا میں نے اسباق یاد کرنے ہیں، میں نہیں جاتا۔ پھر اس نے تیسری بار کہا، اس نے کہا او سیر و تفریح کے لیے چلے، تمہیں نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اس کے ساتھ، جس نے کہا او سیر و تفریح کے لیے چلے، تو میں ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں شہر کے باہر پہنچا تو اچانک دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ارد و گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جلوہ گر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرانے لگے۔ ارشاد فرمایا، سعد الدین کیا تمہیں میں نے بلایا نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ سیر و تفریح کے لیے چلے، تو مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو میں تو اس وجہ سے بھی سبق یاد کر لوں گا۔ تو دوسری بار بھی مجھے یہی کہا گیا، تیسری بار جب آپ کا فرمایا تو میں نے تو جوتی بھی نہیں پہنی، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے آپ کی قدم بوسی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں نے حضور سے اپنے غبی ہونے کا شکوہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا، بہت محنت کرنے کے باوجود بھی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، پوری کلاس کے اندر جو ہے میں کند ذہن شمار کیا جاتا ہوں۔ تو باقی ساتھی جو ہیں وہ یاد نہ بھی کریں تب بھی یاد ہو جاتا ہے، ایک دو مرتبہ دیکھتے ہیں تو یاد، تو میں لگا رہتا ہوں دن رات ساری مصروفیات کو چھوڑ دیتا ہوں، سارے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو کھانے میں بھی لیٹ ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو سبق میں لگا رہتا ہوں، اس کے باوجود مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افتح فاما کا، اپنا منہ کھولو، ٹھیک ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں انا افتح، میں نے اپنا منہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈال دیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں سبق کے لیے کلاس میں گیا۔ جیسے ہی میں نے گیا تو سبق شروع ہوا، تو میں نے جو ہے نا کچھ سوالات کیے استادوں سے، ٹھیک ہے؟ جب میں نے سوالات کیے تو جو باقی ساتھی تھے تو وہ انہوں نے میری کن ذہنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے میرے سوالوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن استادوں نے کیا کہا؟ استادوں نے فرمایا کہ یا سعد انت الیوم غیرک فیما مضی، اے سعد تو کل والا سعد مجھے نظر نہیں آتا،
آج تیرے اندر کوئی اور بات ہے، بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ جو تو نہیں بول رہا تیرے اندر کوئی اور بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ پہلے والی بات تیرے اندر نہیں رہی، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بھی سبق جب استاد پڑھاتے تو عین وقت اسی وقت کلاس برخاست ہونے سے پہلے وہ سبق مجھے ازبر یاد ہو جاتا تھا، اور پھر سوال جواب حاشیہ سب کچھ جو ہے نا کیا نام ہے جس کو ایک نظر دیکھتا تھا مجھے حفظ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو یہ ہے میرے بھائی۔ پھر آپ نے جب فارغ ہوئے تو پھر تدریس میں شروع ہوئے، تو آپ نے جو ہے علم صرف، علم منطق، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم عقائد، علم معانی، الغرض، آپ نے ہر فن کے اندر کتب شمار کی، جن میں سے مشہور کتاب آپ کی یہ ہے میرے بھائی تہذیب، جو منطق کے موضوع میں ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اور اس کے علاوہ آپ نے مطول کی شرح بھی لکھی ہے، اور مختصر المعانی کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے، شرح مختصر اصول بھی آپ نے لکھی ہے، اور تصریف زنجانی المعروف کی وہ بھی آپ نے لکھی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ بے شمار وہ جتنی تصنیفات لکھی ہیں وہ تمام کی تمام تصنیفات مقبول ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور محرم الحرام کے مہینے کے اندر 22 محرم الحرام 792 ہجری پیر کے دن سمرقند کے اندر آپ نے وصال فرمایا، اور 9 جمادی الاولیٰ بدھ کے روز مقام سرخس کی طرف آپ منتقل کیے گئے، وہاں آپ کا مزار شریف ہے۔ اور یہ ہے میرے بھائی آپ کے مختصر کس کے تہذیب کے مصنف کی، یہ میں سنوں گا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا ان کو۔ اچھا، دوسری جو شرح تہذیب کے مصنف ہیں، یہ تو ہو گئے نا تہذیب کے، جو شرح تہذیب کے مصنف ہیں ان کا نام جو ہے انہیں ویسے عبداللہ یزدی کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے مشہور ہے؟ عبداللہ یزدی کے نام سے مشہور ہے، اور نام بھی ان کا عبداللہ ہے، اور نسبتاً انہیں یزدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے والد ماجد کا نام حسین تھا، یعنی عبداللہ بن حسین یزدی، ٹھیک ہے؟ اپنے وقت کے بہت زبردست محقق عالم تھے، اور علم الہیات میں بہت قوت ملکہ، اور علوم عقلیہ نقلیہ میں، علوم فلکیات میں مہارت تامہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور علامہ عبداللہ یزدی کی بھی بہت ساری تصانیف ہیں، ان میں سے شرح القواعد وہ بھی موجود ہے، شرح العجالہ وہ بھی موجود، حاشیہ شرح مختصر، اور حاشیہ بر حاشیہ خطائی، اور شرح، اور یہ شرح تہذیب جو ہے یہ بھی جو ہے مقبول ترین کتاب ہے۔ یہ علامہ عبداللہ یزدی جو ہے یہ مسئلہ کنشیات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے جو ہے نا اس میں ہو رہا تھا، علامہ عبداللہ یزدی جو ہے یہ جو تہذیب کے جو شارح ہیں علامہ عبداللہ یزدی، یہ کیا تھے مسئلہ کان میرے بھائی؟ شیعہ تھے، اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفی المسلک تھے، ٹھیک ہے؟ تہذیب کے مصنف علامہ سعد الدین تفتزانی کیا تھے؟ حنفی المسلک تھے، اور ماتریدی تھے، اور یہ جو ہے علامہ یزدی جو ہے یہ مسلکن شیعہ تھے، لیکن انہوں نے کوئی جا بے اعتراض فضول گوئی یا ایسے کوئی نہیں کی، اور بلکہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تہذیب کی جو انہوں نے شرح کی ہے اس میں انہوں نے حق ادا کر دیا، شیعہ اور سنی کا مسئلہ انہوں نے بیچ میں نہیں چھیڑا، بلکہ بہترین زبردست انہوں نے شرح کی ہے میرے بھائی، تہذیب کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور 1015 ہجری میں اصفہان میں ان کا وصال ہوا، اور وہیں ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ دونوں جو ہے بزرگوں کے احوال میں نے مختصر طور پر ذکر کر دیے۔ تو یہ جو متن ہے یہ کس کا ہے؟ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور یہ جو شرح ہے یہ کس کی ہے؟ عبداللہ یزدی کی ہے۔ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں میرے بھائی؟ تو اب ہم نے ان دونوں کے ملفوظات کو سمجھنا ہے، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متن کو بھی سمجھنا ہے، اور علامہ یزدی نے جن کی تشریح کی ہے انشاءاللہ اس کو بھی سمجھنا ہے، جو ہم کل سے انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے۔